خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر ہم اس سنڈے میٹنگ میں آن لائن لائیو آپ کے سامنے ہیں، اور ہم خداوند کی ستائش اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں ان سارے حالات کے لیے بھی جو خداوند بہتری کی طرف لے کر ہمیں جا رہا ہے۔ گو یہ دنیا کے حالات تو سنگین ہیں، لیکن ہمارے دل میں خدا کا جو اطمینان ہے وہ ہمیں آسمانی امید میں سنبھالے ہوئے ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں جو فیوریٹزم کے قائل ہیں، پسندیدگی کے قائل ہیں، لیکن ہمیں خداوند کے کلام اور اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی 14 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ آئیے نکالیے گا پہلا سلاطین اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 14ویں آیت تک پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور 3 برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل اور ارام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی۔ اور تیسرے سال یہودا کا بادشاہ یہوشافط شاہ اسرائیل کے ہاں آیا، اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ رامات جلاد ہمارا ہے، پر ہم خاموش ہیں اور شاہ ارام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے؟ پھر اس نے یہوشافط سے کہا، کیا تو میرے ساتھ رامات جلاد سے لڑنے چلے گا؟ یہوشافط نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا، میں ایسا ہوں جیسا تو ہوں، میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے۔ اور یہوشافط نے شاہ اسرائیل سے کہا، ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تو دریافت کر لے۔ تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو قریب 400 آدمی تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، میں رامات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ انہوں نے کہا، جا، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ لیکن یہوشافط نے کہا، کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اس سے پوچھیں؟ شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا کہ ایک شخص املا کا بیٹا میکایہ ہے تو صحیح، جس کے ذریعہ سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ یہوشافط نے کہا، بادشاہ ایسا نہ کہے۔ تب شاہ اسرائیل نے ایک سردار کو بلا کر کہا کہ املا کے بیٹے میکایہ کو جلد لے آ۔ اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافط سامریا کے پھاٹک کے سامنے ایک کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے، اور سب نبی اس کے حضور پیشن گوئی کر رہے تھے۔
اور کانا کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ارامیوں کو مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائیں۔ اور سب نبیوں نے یہی پیشن گوئی کی اور کہا کہ رامات جلاد پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ اور اس قاصد نے جو میکایا کو بلانے گیا تھا اس سے کہا دیکھ سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ میکایا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کہوں گا۔ خداوند کے کلام کی برکت ہم سب پر ہو۔ یہ جو پیسج ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم شاہ اسرائیل کی پسندیدگی کو دیکھتے ہیں۔ وہ خدا کے نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ ہاں ایک نبی ہے تو صحیح لیکن مجھے اس سے نفرت ہے۔ یہ جو پیسج ہم نے پڑھا ہے اس میں دو بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اسرائیل پر دو بادشاہ حکومت کرتے تھے اور یہ تقسیم سلیمان بادشاہ کے بیٹے روبام کے دور میں ہوئی۔ پہلا سلاطین 12ویں باب کی 20ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں 12ویں باب میں ہی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ شاہ اسرائیل پر اخیب یہ بادشاہی کا نام تھا۔ اخیب نے خدا کے حضور میں بدی کی، نہ صرف اس نے خود بدی کی، نفرت انگیز کام کیے، خدا کے خلاف چلا، بلکہ اس نے پورے اسرائیل کو گناہ میں دھکیل دیا۔ اس کی بیوی ایزبل اس کو بدی کے لیے، گناہ کے لیے ابھارا کرتی تھی، تحریک دیتی تھی، اکثر اس کو اس بات کی تحریک ہو دیتی تھی۔ پہلا سلاطین 21واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں کہ ایزبل اس کو تحریک دیتی تھی، ابھارتی تھی، اس لیے یہ نفرتی کام کرتا اور یہ کرواتی تھی۔ اخیب بال کے نبیوں میں گھرا ہوا تھا، اس نے نبی رکھے ہوئے تھے جو نبوت کرتے اور جھوٹی نبوت کرتے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ دوسری طرف یہودا پر یہوشفت بادشاہ تھا، اس کا دل قدرے بہتر تھا، لیکن اس نے اخیب سے ناطہ جوڑ دیا، اس کو ملنے کے لیے آیا۔ دوسرا تواریخ 18ویں باب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے پاس وہ سامریہ میں آیا، یہوشفت یہودا کا بادشاہ۔ اخیب نے اس کو رامات جلاد پر چڑھائی کی ترغیب دی، اور یہ بادشاہ یعنی یہوشفت یہ مان گیا کہ میں چلوں گا، اور ہم نے پڑھا یہاں پر، اور وہ کہتا ہے کہ جیسے میرے لوگ ویسے ہی تیرے لوگ، میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے، اور ہم ایک ہیں، ہم چلیں گے۔ اخیب
رماد جلاد حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا کی آواز سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے پاس 400 نبی اکٹھے کر رکھے تھے جو جھوٹی نبوت کرتے تھے، اور یہ ان کی سنتا، خدا کی نہیں سنتا تھا۔ وہ اس کو جو کچھ کہتے اور یہ مان جاتا ہے، لیکن وہ خدا کی آواز کو نہیں سنتا تھا۔ بہت سارے لوگ آج بھی اسی طرح سے خدا کی آواز کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو، ہم حالات کو، ہم ان کو تو دیکھتے ہیں، ان کی تو سنتے ہیں، لیکن خدا کی آواز سننا، خداوند کو سننا، یہ اس سے کہیں بہتر ہے، کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اخیا بھی جو نبی اس نے اپنے پاس جمع کر رکھے تھے، یہ ان کی آواز کو سننا چاہتا، اور یہ قریب اس کے تھے اور اس کے ساتھ تھے۔ ہم اپنے کاموں کو انجام دینا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی آواز کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم حالات بدلے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن خود کو نہیں بدلتے۔ دنیا کے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے۔ انسان کو خود اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہیں، جب تک ہم خود خدا کی آواز کو سننے کے لیے ہم اپنے کانوں کو ٹیون نہیں کرتے، اتنی دیر تک ہم خدا سے مکاشفہ نہیں پا سکتے ہیں۔ اتنی دیر تک ہم خدا کی آواز کو سن کر ہم اس کو جان نہیں سکتے ہیں، کہ اس کی مرضی کو جاننے کے لیے اسے فالو کرنا ہے۔ ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن خود کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں۔ جب تک انسان خود کو نہیں بدلتا، حالات نہیں بدل سکتے ہیں۔ نینوا کے لوگوں نے پہلے خود کو بدلا۔ ان کو جب پتا چلا کہ یہ 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، اس کی خبر ہم تک پہنچی، تو غور کیجئے کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ انہوں نے خدا کی آواز کو سن لیا۔ آج ہم سننا نہیں چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ حالات اس وقت بدلتے ہیں جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ نینوا کے لوگوں نے خود کو بدلا، اقرار کرنے لگے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ بادشاہ سے لے کر ہر وہ شخص وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ آئیے یونا کی کتاب اس کا 3 باب دیکھیے گا، اور لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں 5ویں آیت میں، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا، بادشاہی لباس کو اتار ڈالا، اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں
یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان نہ حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے بھی، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریوزاری کریں، کیونکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ غور کیجئے پہلا کام کیا ہے کہ یہ ادنا اعلیٰ بادشاہ بھی یہ زمین پر بیٹھ گئے، انہوں نے بدل لیا اپنے آپ کو، انہوں نے خدا کی آواز کو سن لیا، انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے خود کو پہلے دیکھا ہے کہ یہ بدل جائے، ہم بدل جائیں تو حالات بدل جائیں گے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ سارے زمین پر بیٹھ گئے، سب نے توبہ کی، گریوزاری کرنے لگے، اقرار کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ شاید ہماری گریوزاری کے سبب سے یہ ساری مصیبت، یہ پریشانی ہماری زندگی سے ٹل جائے۔ آج دنیا کو اس وبا، اس بیماری سے آزاد ہونے کے لیے، رہائی پانے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، گریوزاری کی ضرورت ہے، بیٹھ جانے کی ضرورت ہے، خدا کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے، ہم حالات کو سنتے رہتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اس کو دور ہٹا دیا اور وہ خاک میں بیٹھ گئے، گریوزاری کرنے لگے، اقرار کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ آج کتنی زیادہ ضرورت ہے اس دنیا کو کہ وہ توبہ کرے، اقرار کرے، معافی مانگے، گریوزاری کرے، آنسو بہائے۔ آج ہمارے آنسو خشک ہو گئے ہیں، ہم سطحی اور کھوکھلی دعائیں کر رہے ہیں، ہم مذہبی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارے آنسو کہاں ہیں؟ ان لوگوں نے یہ جانا کہ حالات کس طرح بدل سکتے ہیں، حالات کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، اقرار کیا، یہ جھک کے خدا کے حضور میں یہ چلانے لگے کہ خداوند ہم پر رحم کر، ہم نے گناہ کیا ہے۔ انہوں نے آواز سنی، حالات کو نہیں دیکھا ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، کون سی حالت؟ یہی حالت کہ وہ جھک گئے ہیں، وہ زمین پر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے آواز کو سنا ہے، وہ گریوزاری کر رہے ہیں۔ خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، خدا آسمان پر سے ہماری صورتحال کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ کو دیکھتا ہے۔ اس نے حالات کو دیکھا اور لکھا کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ غور کیجیے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے اپنے ارادے کو بدل لیا۔ اس وقت جب انہوں نے توبہ کی، اقرار کیا، یہ جھک گئے، تو کیا آج یہ وبا، یہ بیماری، یہ لعنت، یہ موت کا خوف کیا دنیا سے جا نہیں سکتا ہے؟ کیا ہم نے اپنی حالت پر کبھی غور کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی حالت کو دیکھا ہے؟
انہوں نے اپنی حالت کو دیکھا اور یہ خدا کے حضور میں جھک گئے، اور خداوند نے بھی اپنا ارادہ بدل لیا، اور خداوند نے اس عذاب کو نازل نہ کیا جو ان پر وہ لانے کو تھا۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، رجوع لاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو خدا اس کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ اعمال کی کتاب 3 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے۔ تازگی کے دن اس وقت آئیں گے جب ہم جھک جاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، اس وقت خداوند کے حضور سے تازگی کے دن ہمارے لیے آ سکتے ہیں۔ آج خدا کی آواز سننے اور خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اخیب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 400 نبیوں کو اپنی مرضی کے مطابق نبوت کرتے سن کر یہ خوش ہو رہا تھا، کیونکہ یہ اس کی مرضی کے مطابق نبوت کر رہے تھے، اور یہ وہی تھے جو بال کے نبی تھے، اس کے پجاری تھے، اور یہ بادشاہ کے فیورٹ تھے، کیونکہ ازبل ان کو رکھا ہوا تھا۔ ہاں یہ جھوٹی نبوت کرتے ہیں، ہاں جا خداوند تیرے ساتھ ہے، تو فتح پائے گا۔ بعد دفعہ ہم خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے نقصان کو نہیں دیکھتے ہیں، اور ہم خود فریبی میں پڑے رہتے ہیں کہ دوسرے نے یہ کہہ دیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تو جا، 6 آیت میں، تو جا، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ لیکن اس میں سچائی نہیں تھی۔ وہ بادشاہ کی خوشامد کر رہے تھے، وہ بادشاہ کو خوش کر رہے تھے، اور آج لوگ خوشامد سننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو توبہ کی منادی نہ کریں تو وہ خوش ہے، اگر کسی کو ان کے گناہوں کے بارے میں نہ بتائیں تو وہ خوش ہے، اگر کسی کو نشے سے منع نہ کریں تو وہ خوش، اگر وہ جھوٹ اور فریب اور گناہ اور بدی میں ہے اس کو نہ کہیں تو وہ خوش ہے۔ اس لیے کہ انسان فیورٹزم چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تنقید نہ کرے، کوئی مجھے نہ کہے۔ لیکن جب تک انسان اس کے گناہوں پر انگلی نہ رکھی جائے، بتایا نہ جائے، منادی نہ کی جائے، کلام نہ سنایا جائے، تو وہ کیوں کر توبہ کریں گے؟ ہمیں خدا کے کلام کی سچائی کو بیان کرنا ہے، چاہے اس سے انسان کتنا بھی زخمی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں خدا کے کلام کو بیان کرنا ہے تاکہ وہ زخم جو اس کو لگے ہوئے ہیں وہ اچھے ہو سکے۔ اور آج اس دنیا میں گناہ کے زخم سے لوگ بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کے زخم رس رہے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کو کہا جائے، کیونکہ یہ وبا اور یہ بیماری اور جو یہ موت اس دنیا پر چھائی ہوئی ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں، خدا کے حضور میں جھک جائیں، خدا کے حضور میں۔ ہمیں خوشامد نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ کی خوشامد کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ تو جا، کیونکہ خداوند اسے تیرے قبضے میں کر دے گا۔ غلطیوں پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پالوس رسول لکھتا ہے، اگر اب تک میں آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔
اس کے اندر یہ مکاشفہ تھا. وہ خوشامد نہیں، وہ کہتا ہے جو بات سچائی کی ہے وہی بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہی جانی چاہیے. اخیب کو آدمی خوش کر رہے تھے، لیکن یہوشفت نے کہا ان کو چھوڑ کر کیا یہاں پر کوئی اور نبی نہیں ہے؟ شاہ اسرائیل نے یہوشفت سے کہا ایک نبی ہے تو صحیح، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے. غور کیجئے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہے تو صحیح، نبی ہے، لیکن وہ میرا فیورٹ نہیں ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ سچائی بولتا ہے. ہم بھی سچائی کے سننے کے عادی نہیں ہوتے. بعد دفعہ سچائی بولی جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں تسی نے ساڈا دل ہی توڑ چھڑیا ہے. ہم سچائی نہیں سننا چاہتے. یہ بادشاہ یہ کہتا ہے لیکن میں اس سے نفرت کرتا ہوں. وہ میرے حق میں وہ نیکی کی نہیں بدی کی پیشنگوئی کرتا ہے. وہ میرے گناہ مجھ پر عیاں کرتا ہے. میری بغاوت، میرے کام جو میں خدا کے خلاف کرتا ہوں وہ ظاہر کرتا ہے. لیکن میکا نے جو یہوشفت نے کہا کہ اس نبی کو لے آؤ تاکہ ہم ان سے بھی پوچھیں. اور جب میکایا کو لایا گیا تو لکھا ہوا ہے کہ 400 جو نبی تھے وہ بادشاہ کو بڑی خوشخبری دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا تیرے ساتھ ہے، تو فتح پائے گا، تو چل جا کے لڑ، تو غالب آ. اور جب اس کو لے کر آ رہے تھے تو راستے میں اس کو کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر یہی کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تیرے لیے فتح ہے اور تو بھی ہماری بات کے ساتھ بات ملا دینا، اور جو ہم کہہ رہے ہیں تو بھی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو یہی خوشخبری دینا کہ تیرے لیے سلامتی ہے، تیرے لیے بھلا ہے. لیکن خدا کا نبی میکایا 14ویں آیت میں کہتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم جو کچھ خداوند مجھ سے فرمائے میں وہی کہوں گا، میں کوئی اور بات نہیں کہوں گا. جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں وہی کہنا ہے. اس دنیا کو توبہ کی ضرورت ہے، گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے. اس دنیا کو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ضرورت ہے. ہمیں یہی کہنا ہے کیونکہ نبی بھی کہتا ہے کہ جو کچھ خداوند کہے گا میں وہی کہوں گا، میں اس سے ایک لفظ بھی ادھر یا ادھر میں نہیں ہوں گا. تم جو کہتے ہو کہتے جاؤ. وہ کہتا ہے خداوند کی حیات کی قسم جو کچھ خداوند فرمائے گا میں وہی کہوں گا. ہمیں خدا کی آواز کے سننے کے عادی ہونا چاہیے. جب خدا بولتا ہے تو وہ کسی کی روح رائج نہیں کرتا، کسی کی وہ فیور نہیں کرتا ہے. خدا نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ بڑے مرتبے والا ہے، اس کا منصب والا ہے. کیونکہ خداوند تو خود بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. اس کے سامنے تو سارے بادشاہ جھک جاتے ہیں. اس لیے وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے
کہ یہ بادشاہ اس کے سامنے میں اور بات کروں، کیونکہ خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ اسٹیٹ فارورڈ بات کرتا ہے اور کسی کی روح راج نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ ساری دنیا پر حاکم ہے۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، ہمیں اس کی آواز کے سامنے سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، جھک جانے کی ضرورت ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تب شاہ اسرائیل نے یہوشوت سے کہا، کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشگوئی کرے گا؟ غور کیجیے، یہ سننا نہیں چاہتا، کلام کو نہیں سننا چاہتا۔ آج ہم بھی کلام کو نہیں سننا چاہتے ہیں۔ غور کیجیے اپنی حالت پر، ہم اپنی فیوریٹ چاہتے ہیں کہ وہ بات جو ہمیں خوش کرے، لیکن کلام جو کہتا ہے، جو فرماتا ہے، انسان کے زخم ہوتے ہیں، خدا کا کلام وہی پر جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے نہ کہا تھا کہ یہ بدی کی بات کرے گا، کیونکہ نبی نے جب آئینہ دکھایا بادشاہ کو تو بادشاہ برا مان گیا، اس لیے کہ وہ حقیقت کو سننا نہیں چاہتا تھا، اور آج ہم بھی حقیقت کو سننا نہیں چاہتے۔ نبی نے اس کو کہا کہ تیرے لیے آج کا دن کڑا ہوگا، تیرے لیے یہ فیصلہ مصیبت کا باعث ہوگا، تو سلامت واپس نہیں آئے گا۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ شاہ اسرائیل نے یہ کہا کہ میں جنگ میں بھیس بدل کر چلا جاؤں گا، اور اس لیے اپنا پلان بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو نبی بات کر رہا ہے میں اس کو جھوٹ ثابت کر دوں گا، اور وہ یہوشوت سے کہتا ہے کہ تو اپنا شاہی لباس پہن کر تو اپنے لباس میں جانا، اپنا شاہی لباس پہنے رکھنا، لیکن میں اپنا بھیس بدل کر جاؤں گا۔ لیکن خدا ہمارے حلیوں سے واقف ہے۔ بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حلیہ بدل کر ہم خدا کو دھوکہ دے دیں گے۔ کئی دفعہ ہم اپنے اندر جو مذہبی لبادہ اور کھوکھلی دعائیں اور مذہبی دعائیں ان کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھے بن گئے، ہم روحانی ہو گئے۔ اس شخص نے بھی یہ کہا کہ میں اپنا حلیہ بدلوں گا، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہمارے سارے حلیوں سے واقف ہے، اس لیے کہ اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، وہ ہمیں جانتا اور دیکھتا ہے۔ ہم خدا کو دھوکہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور کون ہے جو خدا کو دھوکہ دے؟ اخیب خدا کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، نبی کی بات کو جھٹلانا چاہتا تھا، اور یہ بھیس بدل کر گیا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب یہ جنگ میں تھا تو لکھا کہ جب یہوشوت کی طرف لڑائی والے آئے، آرام کے لوگ آئے، تو یہ چلاؤ تھا، اور اس کو چھوڑ کر ہٹ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ وہ نہیں ہے، اخیب نہیں ہے، شاہ اسرائیل نہیں ہے۔ اور کسی نے ایسے ہی تیر چھوڑا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سیدھا جا کر گھمسان کی جب لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت سیدھا اخیب کو جا کر لگا، اور وہ زخمی ہو گیا، اور وہ شام کو وہ مر گیا۔ اس لیے کہ جو قول خداوند کا، خدا کے نبی کی معرفت جو خدا نے فرمایا،
खुदा अपने सुखन को कभी भी बेतासीर नहीं छोड़ता है। खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। इंसान चाहे कितना छुपने की कोशिश करे, इंसान चाहे जो मर्जी कर ले, खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। आज हमें खुदा के कलाम के सामने सरेंडर करने की जरूरत है, तौबा की जरूरत है, खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है, ताकि हम खुदा की आवाज को सुने, हम खुदा की आवाज को जाने। क्योंकि हम अपने फेवरेट का कलाम सुनकर हम खुश ना हो, बल्कि जो खुदा कलाम करता है हमें उस कलाम का लिहाज करने की जरूरत है। निनवा के लोग, इन्होंने कलाम को सुन लिया। आज खुदा के लोग खुदा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। हमें झुकने की जरूरत है, तौबा की जरूरत है, ताकि हम इकरार करें और माफी मांगें और खुदा के सामने सरेंडर हों। खुदावंद आसमान पर मौजूद है, वो हमारी इस सूरत हाल को जानता है, वो हमारे लिए दस्तयाब है, लेकिन हमें उसकी आवाज को सुनकर उसके सामने सरेंडर करने की जरूरत है। अगर अखियब नबी की बात को मान लेता और बाज आ जाता, इकरार कर लेता, तो बच सकता था। आज अगर आप भी तौबा करेंगे, इकरार करेंगे, माफी मांगेंगे, सरेंडर कर देंगे, तो खुदावंद तख्त पर बैठा है, वो तेरे बोझ, तेरे गुनाह, तेरी बीमारी, तेरा खौफ, उसको वो दूर कर देगा और तुझे वो जिंदगी देगा, तुझे हौसला देगा, तुझे शादमानी से भर देगा और तेरे लिए फतह होगी। आज तेरी सूरत हाल क्या है? बहनों भाइयों, आइए खुदा के हुजूर में हम झुके, हम अपनी आंखों को बंद करके सरेंडर करें खुदा के सामने, ताकि उसका फजल और उसकी सच्चाई को पा सके। आइए सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइएगा, हम दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए। तेरा कलाम जिंदगियों को बदलने के लिए है। तेरा कलाम हमारी रूह को छू देता है। तेरा कलाम जिंदगियों को तब्दील कर देता है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस कलाम के लिए, सच्चाई के लिए, जो हमारी रूह की तहरीक है। अरे खुदा, इस कलाम से हमें शाद कर दे, अंदर से हम तामीर हो जाए, हमारे जख्म ये मंदमिल हो जाए, और हमें खुदा तेरी बादशाही के लिए तेरे नाम को जलाल दे सके। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर, हमारी 22 करोड़ आवाम को छू दे यीशु के नाम में। खुदावंद हम तेरे हजूर में तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद जो डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ जितने काम कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट के लिए, उन सब पर रूह कुद्स नाज़िल कर, तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन उनके लिए मांगते हैं, तेरा फसल उनके लिए मांगते हैं। हम अपनी पुलिस के लिए भी, अपनी फौज के लिए, रेंजर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो बरकत बख्श दे खुदावंद, हमारी खुदा गवर्नमेंट पर अपना रूह कुद्स नाज़िल कर, प्राइम मिनिस्टर पर, प्रेसिडेंट पर, चीफ मिनिस्टर्स पर, हमारी अदलिया पर रूह कुद्स नाज़िल कर, हमारी फौज पर रूह कुद्स नाज़िल कर। ऐ खुदा हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारे मुल्क से इस बीमारी को दूर कर दे, हमारे मुल्क को आजाद कर यीशु के नाम में इस वबा से, इस खुदा वबा से 22 करोड़ आवाम को यीशु के नाम में आजाद कर दे खुदावंद।
ना सिर्फ हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद हम दूसरे तमाम ममालिक के लिए, दुनिया के लिए दुआ करते हैं। खुदा इन दिनों में अमेरिका की हालत जो गंभीर है, इटली है, स्पेन है, बेल्जियम है, खुदावंद इन ममालिक पर रूहुल कुद्स नाज़िल कर, सऊदी अरेबिया पर, चाइना पर, हिंदुस्तान पर खुदा बातों की आग नाज़िल कर, ईरान पर, इराक पर अपना फजल नाज़िल कर, मिस्र पर, शाम पर खुदा इन मुल्कों से ये बीमारी, ये वबा चली जाए। हमारी दुनिया पर रहम कर दे खुदावंद। खुदावंद तू फजल कर। और जितने खुदावंद जिन्होंने अपनी दुआया दरख्वास्तें दी हैं, मैं उन सारी फैमिलीज के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। फैमिलीज को बरकत दे, फैमिलीज पर बातों नाज़िल कर दे यीशु के नाम में। बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां यीशु के नाम में जाए। लोगों के हालात बदल है खुदावंद, लोगों को निकाल यीशु के नाम में, ताकि लोग तेरे हाथ में आ जाएं और तुझे जलाल मिल जाए। हमारा खुदावंद यहाँ पर तेरे हजूर में तेरी शुक्रगुजारी करना तेरे जलाल का बायस बन जाए। खुदावंद तू हम सबको बरकत दे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप,